نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک 7 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں پہلی بات اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو عبرت دلانے کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہوئے مقامات عبرت سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری بات ظالم اور جابر لوگوں کا ذکر ہوا۔ تیسرا وقت کے نبی کا ذکر ہوا کہ ان کا رویہ اور مزاج کیا تھا۔ دیکھیے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ یہ ارض شام و فلسطین کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ اس راستے میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جو کھنڈرات میں تبدیل شدہ ہیں، یا کئی جگہ ایسی ہیں کہ جو اب سابقہ عبادیوں اور عمارتوں کے لحاظ سے بالکل تبدیل ہو چکی ہیں۔ کئی پہاڑ ایسے ہیں جو کھنڈرات کی علامت ہے۔ حالانکہ ماضی میں یہاں قوم عاد، قوم ثمود اور دوسری کئی بڑی بڑی اقوام آباد تھیں جو قوت میں، طاقت میں، مالیت، سرمایہ داری میں ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھے۔ بلکہ سورہ سبا میں تو اللہ پاک نے جملہ جو فرمایا تھا وہ یہ جملہ فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو پچھلی قوموں کو ہم نے دیا ان کے مقابلے میں ان کو تو عشر عشیر بھی نہیں ملا، طاقت بھی، مال بھی، شہرت بھی، دولت بھی، کچھ بھی تو نہیں ملا، 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ پاک نے اس جگہ پر مشرکین مکہ کو عبرت دلانے کے لیے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھتے بھی ہو، اس کے باوجود تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اور وہ تھے کیا؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، فرمایا کہ یہ جو تھے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ ان سے ہر لحاظ سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے، قوت کے لحاظ سے اور بھی دیگر حالت سے۔ وہ آثار فی الارض، اللہ فرماتے ہیں ان کے زمین میں آثار اور نشانات ہم نے رکھ رکھے ہیں، چھوڑ رکھے ہیں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، انہیں پکڑا کیوں تھا؟ یہ بیان فرما دیا کہ ان کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ اے مشرکین مکہ، جن کھنڈرات سے تم گزر کر آتے ہو ان اقوام کو تباہ ہم نے کیا، اور تباہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ یہ 3 باتیں کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا مشرکین کو تنبیہ فرما رہے ہیں، طاقت تمہاری ان سے کم ہے، گناہ تمہارے ان سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر ہماری راہ میں اور کوئی رکاوٹ ہے نہیں کہ جو ہم تمہیں عذاب نہ دیں، بس ہمارا اپنا ایک منشا اور ارادہ ہے جو ہم ابھی اس کو بروئے کار نہیں لا رہے۔ جب ہمارا ارادہ ہوگا عذاب دینے کا تو پھر تمہارے گناہ اسی قابل ہیں کہ جیسے پچھلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دیں۔ وما کان لهم من اللہ من واق، یہ چوتھی بات فرمائی جا رہی ہے، فرمایا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ گویا ایک دھمکی ہے، وارننگ ہے کہ تمہیں بھی پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ. ان کے جرائم میں سے ایک جرم بیان کیا جا رہا ہے. وہ جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جھٹلایا، کفر کیا. فأخذہم اللہ، بس اللہ نے ان کو پکڑ لی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارے پاس بھی ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اب تم بھی جھٹلا رہے ہو، بس آخری بات کی کمی ہے اللہ تمہیں پکڑ لے. لیکن اللہ پکڑ نہیں رہے، یہ چونکہ مکی صورت ہے، اللہ اگر تمہیں پکڑ نہیں رہے تو اس کی وجہ بھی اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرما دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو باتیں فرمائی. فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہو تو پھر بھی یہ عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ یہ استغفار شروع کر دیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو ظاہر ہے جب بندہ انابت کر لیتا ہے اللہ کی طرف، رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تو غفور ہے. خود کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لو، انابت کر لو. تو یہاں پر یہی بات کہی گئی. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو ہلاک اس لیے کیا کہ ان کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا. تمہارے پاس بھی رسول آئے، تم بھی انکار کر رہے ہو، اللہ تمہیں کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں. انہو قوی شدید العقاب، یہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت کی اس ڈیل سے، اس مہلت سے تم کہیں غلط قسم کی ذہنیت کا شکار نہ ہو جاؤ کہ اللہ تو پکڑ نہیں سکتے، اللہ تو عذاب دے نہیں سکتے، وہ پچھلوں کو دے دیا تھا اب تو عذاب دے نہیں سکتے. جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ آج بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ قوی ہے، اور ان کی قوت میں ذرہ برابر کوئی کمزوری نہیں آتی. انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، یعنی مخلوق ہے. مخلوق کی طاقت ایک وقت میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی طاقت نہیں ہوتی ہے، پھر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، پھر کمزور ہو جاتی ہے، پھر طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، خالق ایسا نہیں ہے. تم خالق کو خود پر قیاس مت کرنا، اپنی طاقت اور قوت پر قیاس مت کرنا کہ جیسے تمہاری قوت کمزور ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ کی قوت بھی کمزور ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں. اللہ قوی ہیں، شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والے. یہاں تک بات ہو گئی ان مشرکین مکہ کے حوالے سے تنبیہی اور ترغیبی بات. تنبیہ بھی کی، ترغیب بھی دی. چلو پھرو اور کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جس وجہ سے ہلاک کیا وہ وجوہات تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تنبیہ بھی ہو گئی، ترغیب. اب اگلی بات یہ ہے، اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے کردار بیان کیے. 3 طرح کے. ایک کردار ہے ظالم جابر ڈکٹیٹر بادشاہ کا، دوسرا کردار ہے ایک بیوروکریٹ کا، تیسرا کردار ہے ایک سرمایہ دار کا. اب تینوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا. دلیل روشن سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال نے 13 طرح کے معجزات عطا فرمائے. 13 معجزات. ان میں 9 معجزات وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ مختلف مواقع پر ان کو بیان کیا. جن واضح قسم کے معجزات کا یہاں پر ذکر ہے وہ 13 معجزات نہیں، ان میں سے صرف 2 معجزات ہیں. ایک معجزہ اس کو معجزہ عصا کہا جاتا ہے، دوسرا معجزہ ید بیضاء. بعض مفسرین نے 3 معجزات کا ذکر کیا ہے، 2 تو یہی ہیں اور تیسرے تورات. تورات بھی ایک معجزہ ہے. اللہ اکبر. یہ جو 2 معجزات ہیں، خاص طور پر تورات کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے. جو 2 معجزات ہیں ان پہ اکثریت مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہی واضح معجزات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے معجزات تھے جو ہمہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے آپ کی حیات طیبہ. باقی معجزات، معجزہ ظاہر ہوا ختم ہو گیا، ظاہر ہوا ختم ہو گیا، ظاہر ہوا ختم ہو گیا. یہ 2 معجزات قائم رہے. آپ ان کی تفصیل بے شمار مقامات پر پڑھ چکے. پتھر پر عصا مارا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. دریا میں عصا مارا، 12 راستے بن گئے. یہی عصا آپ نے زمین پر پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا. ابتدائی مرحلے میں سپولا، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر بہت بڑا. یہ 3 الگ الگ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ مختلف مقامات پر تینوں کا ذکر آتا ہے، تینوں کا الگ الگ ذکر آتا ہے. اللہ نے اس کو معجزاتی طور پر ایسا بنایا کہ سارے جادوگروں کے جادو اس نے نگل لیے. یہ ساری چیزیں. ید بیضاء، آپ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ کو باہر نکالتے تو وہ بالکل دودھ کی طرح سفید اور چاند کی طرح چمکتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. یہ جو 2 معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جا بجا، کبھی فرعون کے دربار میں، کبھی قارون کو سمجھانے کے لیے، کبھی حامان کو سمجھانے کے لیے، کبھی دیگر قبطی لوگوں کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً آپ یہ معجزات ظاہر کرتے رہے. اور ان کے ظہور کا زمانہ تقریباً 40 سال رہا.
40 سال تک آپ اس قوم کے درمیان دعوت دیتے رہے اور یہ معجزات وقتاً فوقتاً انفرادی اجتماعی محافل میں مجالس میں آپ ظاہر کرتے رہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ اب وہ 3 کردار، الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تینوں کرداروں کو ذرا سمجھیے۔ فرعون وقت کا ظالم جابر بادشاہ، و فرعون ذی الاوتاد، فرعون وہ ہے اللہ نے اس کا تعارف اس انداز میں کروایا کہ وہ میخوں والا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑھ کر تمہارا رب ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ اب یہ اس کا تعارف ہے۔ خود فرعون کئی مقامات پر اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر کے اپنی شخصیت کو ان کے درمیان اجاگر کرتا ہے۔ مثلا سورۃ الزخرف میں فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي۔ فرعون نے یوں سمجھ لیں کہ ایک ریفرنڈم کروایا اپنے بارے میں، کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ میں تمہارا بادشاہ نہیں، میں ہی اس مصر کا مالک نہیں، کیا یہ مصر کی چلتی بہتی نہریں کیا میرے ماتحت نہیں، میرے آرڈر پہ نہیں چل رہی؟ یہ ساری باتیں اسی طریقے سے یہ فرعون اس وقت بھی قوم سے مخاطب ہو کر کے ان کے اعتماد کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگروں نے جادو کا مظاہرہ کیا، شکست کھا گئے، پھر کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں واقعی کی طرف نہیں جا رہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اس نے کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جس کو تم ماننے کی بات کر رہے ہو نا، یہ اندر تمہاری سازش تھی اور سازش کا نتیجہ تھا، کیونکہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہیں اس نے ہی پٹی پڑھائی تھی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تم اس پر غالب آ جاؤ۔ تمہاری آپس میں سازش تھی اور اس سازش کے نتیجے میں تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، لہذا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، میں تمہارے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر کے تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا ضير إنا إلى ربنا منقلب، پرواہ کوئی نہیں ہے جناب، کاٹ دو، تم یہی تو کر سکتے ہو نا، فاقض ما أنت قاض، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اور تمہارا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہاں اتنا ہی زندگی تک ہے، جیسے یہ زندگی ختم تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک موقع ہے کہ جب فرعون نے ان کی اس جرت کو، بہادری کو دیکھا تو فرعون اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا لوگو یہ ملے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ تمہیں میں بڑا پروٹوکول دوں گا، اعزاز دوں گا، مقرب بناؤں گا، اب کیا کہہ رہے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں، شکست نظر آ گئی نا اپنی۔ اچھا ایک موقع اور ہے اور وہ یہ کہ فرعون پیچھے پیچھے بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، اب اس دریا اور فرعون کے درمیان میں بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ واقعہ وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب جب اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا لیا، وہ چل پڑے، آگے نکل گئے، فرعون یہاں پہنچ چکا اور فرعون نے اب دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، فوج 12 لاکھ فوج ہے، فوج کو کہہ رہا ہے چلو آگے، فوج چلنے کے لیے تیار نہیں، آگے کون گھوڑے ڈالے، دریا ہے، پتہ ہے دریا ہے، یہ کسی وقت بھی چل سکتا ہے، اب کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون کا گھوڑا جبرائیل امین کی اس ایک جانور کے گھوڑی کے پیچھے جو اس نے اس کو تھوڑا سا تیز دلایا تو یہ گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر کے چل پڑا۔ جیسے ہی فرعون کے قابو سے یہ باہر ہوا نا گھوڑا، اب فرعون کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو جا رہا ہے، اس نے اپنے لشکر کو کہا آؤ دیکھو میرے حکم سے یہ دریا رک گیا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، آؤ۔ اندر سے ڈر اور خوف کی کیفیت یہ ہے کہ شاید کپڑے بھی خراب ہو گئے ہوں، لیکن ظاہراً کیا ہے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے دیکھو میں جا رہا ہوں تم سے پہلے۔ یہ 3 واقعہ، چوتھا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے فرعون کے بارے میں، وہ بھی آئے گا، بس یہاں پر بات روک لیجیے۔ فرعون کا کردار یہ ہے۔ دوسری طرف دوسرا شخص ہے حامان، یہ وہ شخص ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون کا وہ مشیر تھا کہ جو فرعون کو ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا، جس کو آج کے زمانے میں ہم بیوروکریٹ کہتے ہیں، یہ اس زمانے کا بیوروکریٹ تھا۔ فرعون مجبور تھا، اس کی بات سے دوسری بات کر نہیں سکتا تھا۔ آج بھی بیوروکریسی میں شامل جتنے لوگ ہیں وہی جو کچھ کہتے ہیں ملک کے اندر وہی کچھ ہوتا ہے۔ حامان بھی یہی کچھ کرتا تھا، یہی کردار اس کا تھا، آج بچے قتل کروا دو، یہ کروا دو، یہ کروا دو، یہ کروا دو، وہ سب کچھ کرواتا تھا۔ فرعون اسی کی بات مانتا تھا۔ تیسرا کردار، اچھا یہ حامان قبطی قوم سے تھا اور کافر تھا، فرعون بھی کافر، حامان بھی۔ اب ایک تیسرا کردار ہے، ظاہراً یہ مسلمان ہے
باطناً یہ کافر ہے، ظاہراً یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، انا معکم انما نحن مستہزئون کا مصداق ہے، ادھر آ کے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے فرعونیوں کے پاس جا کے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو اس کی ہر قسم کی شکایت، ہر قسم کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ خبر میں آپ تک لانا چاہتا ہوں۔ اب کرتا بھی واقعی ایسا ہی تھا، فرعون کا بڑا ہی معتمد تھا، باوجود اس کے کہ ظاہراً اسلام موسیٰ علیہ السلام کو مان چکا تھا، بنی اسرائیل سے تعلق، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چچا بھائی تھا، بڑی اللہ نے دولت دی ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا حال، وہ تفصیل سے میں سورہ قصص میں بیان کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، لیکن اس نے جو زندگی گزاری شاہانہ زندگی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ 16ویں صدی میں برِ صغیر کے اندر انگریز آیا ایک تاجر کی حیثیت سے، اور اس نے یہاں آ کر کے دو کام کیے۔ ایک، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے بطور بیوروکریٹ اپنے ساتھ مشیر کے طور پہ لیا، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو بطور جاسوس اپنے پاس رکھا۔ اچھا، جن کو جاسوس رکھا، جن کو بیوروکریسی کے طور پر اپنے ساتھ رکھا، ان کو اس انگریز نے فرعونی کردار ادا کرتے ہوئے مال و متاع سے، دولت سے خوب نوازا، یہاں تک کہ اونچے اونچے تمغے دیے، سر کے خطاب دیے، ہاں جی، اور نواب کا خطاب دیا، اور فلاں فلاں خطاب دیے۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے عہدے، ان کے آباء و اجداد کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو وہ تاریخ یہیں آ کر کے ختم ہوگی کہ انہوں نے کاسا لیسی کی ہے، کس کی؟ انگریزوں کی، بوٹ پالش کیے ہیں، کس کے؟ انگریز کے۔ کابل سے لے کر کے رنگون تک انڈیا، یہ پورے کے پورے اس خطے پر، برِ صغیر پر انگریز کی حکومت ہے، اور انگریز جس کو چاہتا اس کو خطاب دے دیتا، جس کو چاہتا اس کو سولی لٹکا دیتا۔ فرعونی کردار ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو نوازتا ہے اور اکثر لوگوں کو اپنے ماتحت کرتا ہے۔ بالکل یہاں پر بھی یہی سمجھیے کہ جو قارون تھا نا، قارون اسی فرعونی کردار کا ایک حصہ تھا، اور وہ مخبری کیا کرتا اپنے بنی اسرائیل کی، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان پر مزید جبر کرو، ان پر مزید ظلم کرو، ان کو مزید جو ہے وہ دباؤ، اور ان کے ساتھ یہ کرو۔ 40 سال تک ظلم اور تشدد ان پر عروج پر تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حامان نے قارون کی مخبری کے نتیجے میں وقت کے ظالم اور جابر فرعون سے یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ اگر اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ میں آ رہا ہے، اگر آپ بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیجئے، تاکہ ان کی قوم پھلے پھولے نہ، ان کی قوم آگے نہ بڑھ سکے، ان کی قوم مزید نہ پھیلے، اور اگر یہ پھیل گئے، اگر یہ بڑھ گئے تو آپ کا اقتدار آج نہیں تو کل ختم ہو جائے۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 70 سے 90 ہزار بچے بنی اسرائیل کے اب ذبح کروائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کردار سمجھ آ گیا۔ اب دیکھیے، اِلیٰ فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ دیکھیے انہوں نے دو لفظ کہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، دوسرا جھوٹا کہا۔ جادوگر کا جو ٹائٹل انہوں نے دیا اس کا مقابلہ بھی کروایا، شکست کھا گئے، وہ بات تو ختم کروا دی۔ اب اگلی بات، جھوٹا۔ یاد رکھیے کہ جھوٹا کہنے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان کی طرف سے تو صراحتاً تھا، کہ وہ کافر تھے، اور کافروں کی طرف سے صراحتاً یہ الفاظ ہیں، لیکن قارون کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ قارون نے بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو کبھی جھوٹا نہیں کہا ظاہراً۔ البتہ قارون کو اس میں شامل کیوں کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قارون چونکہ فرعون اور حامان کے تمام تر معاملات میں شریک رہتا تھا، تو جیسے وہ جھوٹا سمجھتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے جھوٹا کہلانے میں ساتھ شامل ہوگا۔ نمبر 2، قارون یہاں تو جھوٹا نہیں کہتا تھا، لیکن فرعون کی مجلس میں باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہتا تھا۔ تو یہ دو وجوہات، یا تو اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ باقاعدہ وہاں کہا بھی کرتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ دونوں ٹائٹل یا دونوں لفظ جو ہے وہ تینوں لوگ کہا کرتے تھے۔ اگلی بات، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، تو کہنے لگے کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیجئے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیجئے۔ یہ کس نے کہا؟ قارون، حامان، یا ان کے ماننے والوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے فرعون کو کہا۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے پہلی دفعہ جا کر کے
اپنی نبوت اللہ کی الوہیت اور توحید کی بات کی اور انہوں نے کہا جہاں بچے ذبح کر دو. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ 40 سال کا عرصہ ہے. اس 40 سال کے عرصے میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ایسا حکم اس کی طرف سے جاری ہوا واللہ عالم. لیکن ایک طویل مدت تک بچے ان کے ذبح ہوتے رہے, یہاں تک کہ 70 سے 90,000 بچوں تک ذبح کیے گئے. اگر اسی عمل کو آج آپ دیکھ لیں, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, دیکھیے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی باطل قوتیں ان کی پوری کوشش بڑوں کو ہلاک کرنے کی نہیں ہے, بڑوں کو تباہ کرنے کی نہیں ہے. جو محنت انہوں نے آج سے 20 سال پہلے کی تھی, آج اس کا پھل وہ دیکھ رہے ہیں. جو محنت 20 سال پہلے کی تھی, اب اس کا پھل وہ ان کو نظر آ رہا ہے. وہ کیا محنت تھی؟ بڑی معذرت کے ساتھ, وہ محنت کبھی پولیو کے قطرے پلانے کی صورت میں بچوں کو یونیسیف جو عالمی جو ایک ادارے ہیں, جو اس طرح کی اپنا تنظیمیں ہیں, رفاہی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے علمبردار جو ادارے ہیں, ان کی وساطت سے غریب ممالک کے اندر, خاص طور پہ مسلم غریب ممالک کے اندر, معاشی طور پر ان کو جکڑ کر, پھر ان کو معاش کی بھیک دے کر کے, پہلے جکڑ کر کے پھر کچھ معاش کی بھیک دے کر کے اپنے مطالبات منوائے گئے. ہمارے اداروں کو اپنے علاقوں میں کام کرنے دیا جائے. یہ رفاہی ادارے, یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, عالمی تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں غریب علاقوں میں جاتی ہیں, وہاں جا کر کے محنت کرتی ہیں اور وہاں جا کر کے بچوں کو پڑھانے کی اور بچوں کے, اور یقین کیجئے پچھلے جب سے یہ کرونا کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ محنت ختم ہو گئی ان کی. آپ لے لیجئے, جائزہ لے لیجئے, اپنے ملک کے دیہاتی علاقوں کا جائزہ لے لیجئے. اب یہ تنظیمیں نہیں آ رہی, اب پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے, خال کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے, ورنہ اب وہ محنت نہیں ہو رہی. کیوں؟ جو محنت انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ ان قطروں کے پیچھے چیز کیا ہے, کیا چیز ہمارے بچوں کو پلائی گئی کہ آج وہی بچے جب جوان ہوئے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے. یہ جو پچھلے 20 سال کے بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے, یہ بے حیا ہو گئے, یہ فحاش ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, مساجد سے دور ہو گئے, علماء سے دور ہو گئے, اللہ کے رسول کا نام لینا پسند نہیں کرتے. اب اس وقت آپ اگر یہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس پر اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو بہت سارے نوجوان اللہ ذوالجلال کے منکر نظر آئیں گے. یہ وہی ٹین ایجز ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو 18, 20, 22 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان پر محنت ہوئی ہے. فرعون کی اولاد نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو, پروان نہ چڑھیں, بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو تاکہ ان کی قوت کمزور ہو جائے. وہی ہمارے ساتھ کیا گیا. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم, ان کے بچوں کو مار دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو. اور کیجیے گا, بچوں کو مار کے بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجاہد نہیں پیدا ہو سکیں گے. مجاہد نہیں دیکھ رہے, 1 سال ہو گیا فلسطین کو, 1 سال ہو گیا, اور وہاں پر بھی یہ بدبخت کن کو مار رہے ہیں؟ بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مار رہے ہیں, اسپتالوں پر, اسکولوں پر حملے کر رہے ہیں. جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور پوری دنیا خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. وما کید الکافرین الا فی ضلال. اللہ فرماتے ہیں کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں, یعنی وہ گمراہی پر مبنی ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ کبھی کامیاب ہوتی نہیں. لیکن یاد رکھیے یہ جو کامیابی ہے اس کا جس کا انکار کیا جائے وہ حقیقی کامیابی ہے. حقیقی طور پہ وہ کامیابی نہیں. ظاہراً وہ نقصان پہنچائیں گے, بچوں کو مار دیں گے, لوگوں کو مار دیں گے, ہاں جی, لوگوں کے اموال کو ہلاک کر دیں گے, لیکن حقیقتاً کامیابی کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دینا اور ان کو دین سے برگشتہ کر دینا. تو یاد رکھیے جن لوگوں نے دین کا پلہ تھام لیا وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوتے. بس اسی لیے انہوں نے بچوں پر محنت کی کہ یہ بچے شروع سے ہی ہماری تربیت کا حصہ رہے. یاد رکھیے غذائی اجناس کا انسان کے جسم پر گہرا اثر ہوتا ہے. امکان یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے بچوں کو کھلایا گیا وہ حرام چیزیں تھیں, خاص طور پہ خنزیر کی چربی اور اس کا پانی یا اس کا گند جو ہے وہ پلایا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اب وہ روح محمد ختم ہو گئی, اور وہی اس کا بنیادی مقصد تھا, وہی اس کا ٹارگٹ تھا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ. اب یہ فرعون کا وہ چوتھا خطاب ہے. 3 خطاب میں نے ذکر کر دیا اپنی قوم. اب یہاں پر بھی فرعون نے جب دیکھا کہ بچے بھی قتل ہو گئے تب بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے, ہاں یہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے, ان کی جو قوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو تب فرعون نے کہا
اپنے لوگوں میں، اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے مشاورتی اجلاس میں کہا کہ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں. یہ جملہ مفسرین نے کہا یہ شاید اس نے جواباً کہا ہو. جواباً کیسے؟ کہ اس کے پارلیمنٹ میں کسی نے کہا ہوگا کہ جناب موسیٰ کا ہو بھی تو کچھ نہیں سکتا نا، کر بھی تو ہم کچھ نہیں سکتے، فرعون کے گھر پہ جو پلے ہوئے ہیں. تو اس کے جواب میں شاید فرعون نے کہا مجھے چھوڑو میں قتل کرنا چاہتا ہوں. یا یہ بات ختم ہو گئی. یا یہ فرعون نے یہ جملہ اس وقت کہا ہو کہ جب فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا ہو کہ بھائی تم اس کو قتل کیوں نہیں کرتے، قتل کرو اس کو. تو ان میں سے کسی نے کہا ہوگا کہ اے فرعون، بات یہ کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں موسیٰ کا رب ہم سے انتقام نہ لے لے. ہو سکتا ہے یہ اس وقت کی بات ہو جب جادوگروں کا مقابلہ ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر کے لوگوں کے دل پگھل گئے ہوں. یار یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر تھے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی حق کی دعوت دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ سمجھیں. تو اندر اندر سے ان کا دل بھی پگھل چکا تھا، اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہو سکتا ہے یہ ان واقعات کے بعد کی بات ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل ان کے کھانوں میں، بستروں میں، جگہوں میں مینڈکیں جوئیں وہ عذاب آتے ہوں، وہ معجزات ان کے اوپر ظاہر ہوں، تب فرعون کے ساتھیوں نے کہا ہوگا کہ اے فرعون ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو موسیٰ کا رب ہم سے انتقام لے. ان ساری باتوں کے جواب میں فرعون نے کہا ہوگا اچھا تم نہیں کر سکتے. اب یہ اپنے اندر کے خوف کو، ڈر کو نکالنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اس انانیت کو جو اس نے کہا نا ربکم الاعلی، اس کو قائم برہم کو قائم رکھنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے. اچھا تم نہیں کر سکتے نا، ضروری مجھے چھوڑو. میں بزدل آدمی تھا، اندر سے ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا، ظاہراً لوگوں پر اپنا خوف اور رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس نے کہا مجھے چھوڑو میں قتل کرتا ہوں. تم نہیں قتل کر سکتے نا، میں قتل کرتا ہوں. اور جہاں تک رہا اس کے رب کا معاملہ تو موسیٰ سے کہو اپنے رب کو پکارے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. یہ اس طرح کا جو اس کا انداز تھا اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، فرعون کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں کیوں ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ دو وجوہات. ایک وجہ یہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے. ڈر اپنا، جیسے آج کل کے سیاستدان کرتے ہیں نا، وہ بڑے اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم تمہارے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری خاطر جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری خاطر یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب وہ اقتدار آ جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہماری خاطر ہو جاتا ہے. تم تو جاؤ، تم 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. فرعون کہنے لگا، یہ سارے فرعونی کردار ہیں بھائی، فرعون نے جو کچھ کیا نا وہ سب کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. وقال فرعون انی اخاف ان یبدل دینکم، پہلی بات تو یہ کہ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ملک میں فساد پیدا کر دے، یعنی فساد پیدا نہ کر دے. مجھے یہ خوف. دیکھیے یہ توجہ کی فساد کی بات اس نے کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بڑھ گئے، یا اس کو میں نے قتل نہ کیا اور لوگ بڑھ گئے، اس کے بچوں کو قتل نہ کیا، لوگ بڑھ گئے، یہ طاقت بڑی ہو جائے گی. جب یہ طاقت بڑی ہوگی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا اقتدار تو گیا، اور ہمارا اقتدار جانا ہی ملک کے اندر فساد ہے. یہ ان کا موقف ہے. اور یہی بات یہاں پر بھی کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ایسی بات کرتے ہیں، جناب اگر ہم نہ آئے ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اور ہم جب آتے ہیں تو ہم خود دیوالیہ کر دیتے ہیں، دیوالیہ کے بجائے دلیہ کر دیتے ہیں. چلیے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اب موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، جو تیسری بات موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں. اے لوگوں، فرعون نے بھی خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. فرعون کے خطاب میں دیکھیں غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ہے کفر. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں عاجزی ہے. ہماری اس سورہ مبارکہ کا تقریب افہام کے لیے عنوان کیا تھا؟ مومن کی شان، مومن کی. کافر ہر لمحہ ہر لحظہ اپنی بڑائی کی طرف جاتا ہے، اسباب کی طرف جاتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو مسبب الاسباب کی طرف جائے، اپنی عاجزی کو بیان کرے، اپنی درماندگی کو بیان کرے. وقت کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب نبی، فرعون کے خطاب کے مقابلے میں اپنی قوم سے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے اور آپ کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کے متکبر، جبار، ظالم اور جابر سے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی دشمن سے کوئی خطرہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو وہ اس آیت کریمہ کو انی عذت سے لے کر کے آخر تک اگر 100 دفعہ پڑھے، اللہ ذوالجلال اس کی اس پریشانی کو، اس خطرے کو اس سے ٹال دیں گے، پریشانی کو دور فرمائیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.